کراچی کے ایک بڑے اسپتال میں ڈاکٹر اذان علی اپنی محنت، ذہانت اور خوبصورتی کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ لمبا قد، گورا رنگ، تیز بولنے کا انداز، وہ جہاں جاتا لوگ اسے عزت دیتے۔ اس کے خواب بڑے تھے، وہ چاہتا تھا کہ لندن جا کر اسپیشلائزیشن کرے اور پھر واپس آ کر اپنا اسپتال کھولے۔ لیکن اس کے گھر والے، خاص طور پر اس کی ماں بیگم سحرا کے خیالات کچھ اور تھے۔ ان کے نزدیک اچھا رشتہ وہ تھا جو خاندان کے مطابق ہو، چاہے رنگ کالا ہو یا سفید۔ ایک دن شام کو جب اذان اسپتال سے واپس آیا تو اس کی ماں نے بڑے فخر سے کہا، بیٹا، ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ اذان چونک گیا۔ امی بغیر پوچھے کس سے؟ بیگم سحرا مسکرا کر بولی، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، لڑکی نیک ہے، شریف ہے، نام فاطمہ ہے۔ اذان نے خاموشی اختیار کی۔ دل میں بے چینی تھی۔ وہ رنگ و نسل پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اسے امید تھی کہ کم سے کم شادی میں اس کی رائے لے لی جاتی۔ شادی کا دن آیا۔ فاطمہ واقعی نیک، حیادار اور شرمیلی تھی، مگر اس کا رنگ کالا تھا۔ لوگوں نے چپکے چپکے باتیں کی۔ کسی نے کہا، ڈاکٹر جی اتنے گورے، بیوی تو بالکل الٹ ہے۔ کسی نے مسکرا کر کہا، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ لیکن فاطمہ نے کسی بات کا برا نہیں مانا۔ اس نے پہلے ہی دل فیصلہ کیا کہ میں رنگ سے نہیں، اپنے اخلاق سے شوہر کا دل جیتوں گی۔ شادی کے بعد فاطمہ نے پورے دل سے اذان کا خیال رکھا۔ صبح اس کی چائے، لنچ پیک، رات کو کھانا، ہر چیز محبت سے تیار کرتی۔ جب اذان تھکا ہوا آتا وہ مسکرا کر کہتی، ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے قہوہ تیار ہے، پہلے یہ پی لیں پھر بات کریں گے۔ اذان بس ہلکی سی مسکراہٹ دیتا لیکن بات کم کرتا۔ فاطمہ کو اندازہ تھا کہ وہ اسے دل سے قبول نہیں کر پایا۔ کبھی کبھی وہ رات کو اکیلی بیٹھ کر سوچتی، شاید میرے رنگ کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہے، مگر میں ہار نہیں مانوں گی۔ اسی دوران اسپتال میں نئی انٹرنشپ شروع ہوئی۔ ایک لڑکی آئی، نام عریشہ خان، خوبصورت، گوری، جدید لباس، انگریزی بولنے والی، پر اعتماد۔ اذان نے پہلی ہی نظر میں اس پر توجہ دی۔ شروع میں صرف پروفیشنل باتیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ دوستی، کافی کپ، میسیجز، دیر تک کالز۔ عریشہ کا انداز اطلاق تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر اذان اس کی طرف مائل ہے۔ اس نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ نرمی سے مسکراتی رہتی تاکہ تعلق آگے بڑھے۔ ایک دن فاطمہ نے دیکھا کہ اذان کے فون پر عریشہ نام سے میسیج آیا ہے، I miss you today ڈاکٹر اذان۔ فاطمہ کا دل کانپ گیا۔ اس نے کچھ نہ کہا، بس وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا شوہر میرے لیے وفادار بنا دے۔ اب وہ گھر دیر سے آنے لگا۔ فاطمہ انتظار کرتی رہتی۔ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا، کبھی آتا تو غصے میں بولتا، ہر وقت سوال نہ کیا کرو، میں مصروف ہوتا ہوں۔ فاطمہ خاموش رہتی، بس دل ہی دل میں رو لیتی۔ ایک دن عریشہ نے اذان سے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے وہ آپ کے لیول کی نہیں۔ اذان نے بے دلی سے ہنسا، بس خاندان کا فیصلہ تھا، میری مرضی نہیں تھی۔ عریشہ نے موقع پا کر مزید قریب ہونے کی کوشش کی۔ وہ مہنگے گفٹ دیتی، اسٹائلش باتیں کرتی۔ اذان کو لگا یہی اصل محبت ہے۔ فاطمہ نے کبھی شکایت نہ کی۔ وہ ہر روز سجدے میں گرتی اور کہتی، اللہ اگر میں اس کے نصیب میں نہیں تو میرا نصیب بدل دے، مگر اسے برائی سے بچا لے۔ اس کے صبر کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے خود کو سدھارنے کی کوشش کی، اردو ادب پڑھنے شروع کیا، کھانا پکانے میں نئی ڈشیں سیکھی اور اپنے انداز میں تبدیلی لائی۔ لیکن اذان کی نگاہوں میں اب بھی وہ پرانی فاطمہ تھی جسے وہ صرف ذمہ داری سمجھتا تھا، محبت نہیں۔ ایک دن اسپتال میں خبر پھیلی کہ عریشہ کی منگنی ہو گئی ہے کسی بزنس مین سے جو دبئی میں رہتا ہے۔ اذان سکتے میں آ گیا۔ اس نے فون کیا لیکن عریشہ نے جواب نہ دیا۔ جب ملی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ اچھے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ اپنے فائدے کی بات سوچی ہے۔ آپ سے دوستی مزے کی تھی، مگر شادی نے۔ یہ سن کر اذان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اسے احساس ہوا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنی بیوی کی محبت کو ٹھکرا دیا، وہ تو اسے کبھی سنجیدہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس رات اذان دیر تک جاگتا رہا۔ فاطمہ کمرے میں آئی، اس کے سامنے دودھ کا گلاس رکھا اور آہستہ سے بولی،
ڈاکٹر صاحب زندگی بہت چھوٹی ہے، کبھی کسی کو دل سے دکھ مت دینا۔ اذان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سچ مچ خوبصورت تھی، محبت سے بھری، صبر سے سجی اور روشنی سے چمکتی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر اذان اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل کی سکرین پر خالی نظر جمائے ہوئے تھا۔ علیشا کی ہنسی ہوئی تصویریں سامنے تھی، وہی تصویریں جسے دیکھ کر وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا تھا، لیکن اب وہ ہنسی طنز بن گئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا خلا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اندر سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ اس لمحے دروازہ ہولے سے کھلا، فاطمہ چپکے سے اندر آئی، ہاتھ میں ایک کپ دودھ کا تھا۔ نہ کچھ پوچھا، نہ کوئی تانا دیا، بس بولی، رات کا وقت ہے، دودھ پی لے، نیند آ جائے گی۔ اذان نے پہلی بار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے سیاہ تھے، چہرے پر تھکن مگر مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ وہ اتنی سادہ تھی مگر اس کی سادگی میں عجیب سی کشش تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، فاطمہ تمہیں کبھی دکھ نہیں ہوتا؟ فاطمہ نے نرمی سے جواب دیا، ہوتا ہے مگر میں اپنے دکھ اللہ سے کہتی ہوں، آپ سے نہیں۔ یہ جملہ سیدھا اذان کے دل میں اتر گیا۔ اگلے دن اسپتال میں بھی اذان چپ رہا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے پوچھا، کیا ہوا، علیشا چلی گئی؟ اذان نے صرف ایک بات کہی، نہیں، میں چلا گیا ہوں خود سے۔ اب وہ دیر رات کا رانا چھوڑ چکا تھا، کھانا فاطمہ کے ساتھ کھانے لگا، کبھی کبھی خود ہی مدد بھی کر دیتا۔ فاطمہ حیران تھی مگر کچھ نہیں بولی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی کہ شاید اس کے شوہر کے دل میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک شام فاطمہ نے اذان کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش بنائی، چکن منچورین۔ اذان نے کھاتے ہوئے کہا، یہ تم نے بنائی ہے؟ واقعی بہت مزے کی ہے۔ فاطمہ کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ بولی، پہلے بھی کئی بار بنائی تھی مگر آپ نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا۔ اذان شرمندہ ہو گیا، اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر خود غرضی سے جیتا رہا۔ فاطمہ کی محبت، اس کا خیال، اس کی خاموش خدمت، سب کچھ وہ نظر انداز کرتا رہا، صرف اس لیے کہ وہ گوری نہیں تھی۔ ایک رات اذان نے خود ہی بات چھیڑ دی، فاطمہ اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو مانو گی؟ فاطمہ بولی، اگر وہ غلط نہ ہو تو ضرور۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں نے تمہیں وہ عزت، وہ پیار نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ میں نے ایک وقتی خوبصورتی کے پیچھے تمہارا دل توڑا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اسے مسکرا کر کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ محبت اگر سچی ہو تو گلہ نہیں ہوتا، دعا ہوتی ہے۔ یہ سن کر اذان کی آنکھیں بھر آئی، وہ پہلی بار سجدے میں گیا اور اب سے رو رو کر کہا، یا اللہ میں نے اپنی نعمت کو پہچاننے میں دیر کر دی مگر اب مجھے اس کی قدر دے دے۔ کچھ مہینے گزر کے زندگی ایک نئے رنگ میں ڈھلنے لگی۔ اذان اب فاطمہ کو صرف اپنی بیوی نہیں، اپنی زندگی کا سکون سمجھنے لگا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی نہیں چلتی۔ ایک دن اسپتال میں ایک حادثہ پیش آیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں کئی زخمی لائے گئے۔ اذان نے لگاتار 14 گھنٹے کام کیا، جب واپس آیا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ تھکن اور کمزوری کی وجہ سے اس کے جسم نے جواب دے دیا ہے۔ فاطمہ دن رات اسپتال میں اس کے پاس رہی، اس کے لیے قرآن پڑھتی، اس کے ہاتھ پکڑ کر دعائیں مانگتی۔ وہ کہتی، اللہ اگر میری زندگی کی سانسیں بھی اس کے کام آ جائیں تو مجھے منظور ہے۔ جب اذان ہوش میں آیا سب سے پہلے اس نے فاطمہ کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، تم جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوگی، اور وہ جواب دیتی، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ اس لمحے اذان کو یقین ہو گیا، یہ عورت صرف بیوی نہیں، سجدے کی دعا کا جواب ہے۔ اب فاطمہ نے اپنے اندر ایک نیا رنگ پیدا کر لیا تھا، وہ مسجد میں خواتین کو قرآن پڑھانا شروع کر چکی تھی۔ اس کی نرم گفتاری اور اخلاق نے سب کا دل جیت لیا۔ ایک دن اسپتال کے فاؤنڈیشن پروگرام میں اسے اسپیشل گیسٹ کے طور پر بلایا گیا۔ اسٹیج پر جب وہ بولی تو سب حیران تھے کہ یہ وہی فاطمہ ہے جسے کبھی کالی کہہ کر طنز کیا گیا تھا۔ اس نے کہا، خوبصورتی چہرے کی نہیں، نیت کی ہوتی ہے۔ جو انسان دل سے روشن ہو اسے کبھی کوئی اندھیرا مند نہیں کر سکتا۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اذان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل سے کہا، میں نے جس رنگ کو کمزوری سمجھا وہی میری زندگی کی روشنی نکلی۔ کچھ ہفتے بعد اسپتال میں ایک نیا کیس آیا۔
مریض تھا عریشہ۔ وہ کمزور، اداس اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ جس بزنس مین سے شادی کی تھی وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ جب اس نے اذان کو دیکھا تو نظریں جھکا لی۔ اذان نے صرف اتنا کہا، زندگی کا سبق یہی ہے کہ وقتی چمک ہمیشہ اندھیرے میں بدل جاتی ہے۔ میں بھی اندھیرے میں تھا مگر میری روشنی میری بیوی نکلی۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنا کچھ کھو دیا ہے۔ گھر واپس آ کر اذان نے فاطمہ کے سامنے قرآن رکھا اور بولا، فاطمہ میں چاہتا ہوں کہ اب سے میری زندگی کا ہر دن تمہارے ساتھ عبادت کی طرح ہو۔ تم وہ روشنی ہو جس نے میرے دل کو ایمان دیا۔ فاطمہ نے خاموشی سے سر جھکا دیا اور پہلی بار اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ آنسو بہہ نکلے۔ وقت گزرنے لگا۔ ڈاکٹر اذان اور فاطمہ کی زندگی آہستہ آہستہ سکون کی وادی میں داخل ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں نہ صرف میاں بیوی تھے بلکہ ایک دوسرے کے روحانی ساتھی بن چکے تھے۔ اذان کو فاطمہ کی ہر بات میں سکون محسوس ہوتا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت وہ نہیں جو ظاہری خوبصورتی میں چھپی ہو، بلکہ وہ جس کی خاموشی، دعاؤں اور صبر خلوص میں بستی ہو۔ ایک دن اذان نے فاطمہ سے کہا، میں چاہتا ہوں ہم مل کر کچھ ایسا کریں جو دوسروں کے کام آئے۔ فاطمہ نے خوش ہو کر پوچھا، کیا سوچا ہے آپ نے؟ اذان بولا، میں ایک فری میڈیکل کیمپ شروع کرنا چاہتا ہوں غریبوں کے لیے، اور تم وہاں قرآن اور سبق کی تعلیم دیا کرو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ اس کے خوابوں جیسا تھا، دوسروں کے لیے جینا، نیکی بانٹنا۔ یہ دونوں نے مل کر ایک رحمت کلینک کے نام سے ادارہ قائم کیا، جہاں علاج بھی ہوتا اور لوگوں کو دعا، صبر اور اخلاق کا سبق بھی دیا جاتا۔ کچھ عرصے بعد رحمت کلینک پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ اخباروں میں فاطمہ کے انٹرویوز چھپنے لگے۔ لوگ کہتے، یہ وہی عورت ہے جس کا رنگ کالا تھا مگر دل چمکتا ہوا۔ فاطمہ ہنستی اور کہتی، میں نے کبھی رنگ کو طاقت نہیں سمجھا، ہمیشہ دل کو طاقت بنایا۔ اللہ جسے چاہے عزت دے دیتا ہے۔ اذان جب اسے دیکھتا تو دل ہی دل میں سوچتا، کاش میں شروع سے تمہیں پہچان لیتا تو زندگی پہلے ہی جنت بن جاتی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن فاطمہ نے اذان کو خوشخبری دی، ڈاکٹر صاحب، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے۔ اذان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ تمہارا صبر ہے جس نے ہمارے نصیب بدل دیے۔ تم سچی محبت ہو، میری زندگی کی اصل روشنی ہو۔ مہینوں بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اذان نے اس کا نام رکھا نور فاطمہ، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس بیٹی میں ماں جیسا صبر، حیا اور نور ہو۔ ایک دن اسپتال کے باہر عریشہ دوبارہ ملی۔ اب وہ اکیلی تھی، اس کے چہرے پر دکھ کے اثار تھے۔ اس نے اذان اور فاطمہ کو ایک ساتھ دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں نے تم دونوں کو آج دیکھ کر سمجھا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے۔ میں نے وقتی دنیا کے پیچھے بھاگ کر سب کچھ کھو دیا۔ فاطمہ نے نرمی سے کہا، زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، اگر انسان سیکھ لے تو ہر غلطی نیا آغاز بن سکتی ہے۔ عریشہ کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تھے اور دل میں سکون کے شاید وہ بدل سکتی ہے۔ کئی سال بعد رحمت کلینک ایک بڑے اسپتال کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، محبت رنگ نہیں نیت پہچانتی ہے۔ ایک شام اذان مسجد میں بیٹھا فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، جب تم پہلی بار میرے گھر آئی تو میں نے تمہیں قبول تو کیا مگر سمجھا نہیں۔ آج تم ہی میری پہچان ہو، میری عزت، میرا ایمان۔ فاطمہ نے نرمی سے کہا، اور میں نے ہمیشہ تمہیں دعاؤں میں مانگا تھا، اور اللہ جب دیتا ہے تو آزما کر دیتا ہے تاکہ انسان شکر کرنا سیکھے۔ اذان نے کہا، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہو، اور تمہارا رنگ۔ فاطمہ مسکرائی، رنگ تو مٹی کا ہوتا ہے، اصل چمک دل کی ہوتی ہے۔ رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور فاطمہ کی بیٹی نور فاطمہ اپنی ماں کی گود میں سو رہی تھی۔ اذان نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ہمیں رنگوں کے فرق سے نہیں، محبت کی روشنی سے پہچان دے، ہماری زندگی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے، آمین۔ دور کہیں مسجد میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اذان اور فاطمہ کی کہانی مکمل ہوئی۔ ایک ایسی کہانی جو بتاتی ہے کہ محبت رنگ سے نہیں، نیت سے پہچانی جاتی ہے۔